توحید کے بعد نماز اسلام کی بنیادوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ وَهُوَ الْبُرْهَانُ لِصِدْقِ ایمان الشخص، اور کسی مسلمان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کے سچے مسلمان ہونے کی ایک جیتی جاگتی علامت یا دلیل اس کا نماز کا پابندی کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عندما ذکرت عندہ الصلاۃ، جب آپ کے پاس، آپ کے سامنے نماز کا ذکر کیا گیا۔ یہ احمد، دارمی، بیہقی، ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے۔ شیخ ابن باز نے اسے حسن کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو شخص نماز پر کی محافظت کرے، اس کی حفاظت پابندی کے ساتھ، اس کا خیال کر کے جو اس کی محافظت کرے گا، کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، یہ اس کے لیے نور ہوگی، نور، روشنی، جس کے ذریعے سے چیزیں صحیح صاف نظر آتی ہے۔ اندھیرا ہو جائے تو آدمی کو گڑھا اور سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آتا، راستہ اور پگڈنڈی یا پھر کیچڑ کھڈا نظر نہیں آتا۔ تو نماز نور ہے، انسان کو روشنی دیتی ہے، صحیح راستے پہ چلنے کا مادہ پیدا کرتی ہے گویا، اور اس کو گویا شعور عطا کرتی ہے۔ وہ برہان، اور برہان ہے یعنی دلیل ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس ایمان کے آدمی کی ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، برہان ہے، واضح نشانی ہے۔ اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں رکھتا، اس کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آگے اس کی بحث آئے گی۔ وَنِجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔ الٹا معنی یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کی نجات کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ چنانچہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص اس کی محافظت نہیں کرتا نماز کی، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہے، اور نہ ہی نجات اور بچاؤ کا معاملہ ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء نے اس پر بحث کی، علامہ ابن قیم نے غالباً ذکر کیا ہے کہ یہ بے نمازی کے لیے، صلاۃ نہ پڑھنے والے یا پابندی نہ کرنے والے کے لیے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی کہ وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ مشہور نام ہے۔ انبیاء کے مقابل میں کفر کے سرداروں میں سے کچھ نام ہے یہ، تو ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ نجات پائیں، اور ہمارا حشر قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین، ایمان رکھنے والے نیک صالح لوگوں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو۔ اور یہ کون ہیں؟ دشمنان دین، دشمنان رسول۔ قارون تو کیا مناسبت ہے؟ ایک اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے، قارون کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا، بڑا مالدار۔ تو اب اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ یہ ہو کہ بہت مالدار ہے، امیر ہے، اپنے دولت اور پیسے کے تکبر میں اسے نماز کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھ رہا ہے کہ کیا میں مسجد میں جاؤں، کیا نماز پڑھوں بار بار۔ تو وہ اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو ایسا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرعون جسے حکومت اور طاقت ملی تھی، اب کوئی حکومت اور اقتدار کے نشے میں ہے۔ فرعون بہت اونچائی پہ تھا، ہمارے ہاں کوئی چھوٹے سے بھی اقتدار پہ ہے اور اس اقتدار کے نشے میں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، تکبر آ گیا، فرعونیت آ گئی، کہ لوگ میری سنیں، میں لوگوں کی کیوں سنوں۔ فرعون نے کہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں۔ اس کو جیسی طاقت ملی ہے ویسے وہ چاہتا ہے کہ میری بات لوگ مانیں، میں جو کہوں وہ قبول کریں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو جو شخص فرعون کے جیسا ہے، حکومت، قیادت، اقتدار کے نشے میں چور ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا اور اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ حکومت والا آدمی، کوئی اقتدار والا ہے، حاکم ہے۔ تیسرا، حامان، یہ وزیر تھا، تو کوئی وزیر ہو، سیاست داں ہو،
یا کوئی امیر کبیر بادشاہ یا حاکم کا ماتحت رہنے کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میں تو اتنا بڑا سرکاری آفیسر ہوں اور ایسا پوسٹ پر ہوں، سرکاری ملازمت میں ہوں، اپنی پوسٹ اور نوکری کے چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا، اس میں مشغول رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، تو ایسا شخص حامان کے ساتھ ہوگا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، ہاں، اور کہتے ہیں ابی بن خلف یہ تاجر آدمی تھا، روپیہ پیسہ کمانے والا۔ تو کوئی شخص تاجر ہے، اپنے کمانے دمانے میں، اب وہ ملازم ہے، تاجر ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں وہ شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ الگ الگ کیٹیگری ان کی ہے جنہوں نے اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو قبول نہیں کیا یا دین کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے حق کو اور اللہ کو نہیں پہچانا، تو اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ چنانچہ اس